السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہم دوبارہ سے اپنے اسبوعی دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج سوموار کا دن ہے اور آج کے دن ہمارا عقیدہ توحید کا درس ہوتا ہے۔ اپنے آخری گزشتہ درس کے اندر ہم نے عقیدہ توحید کے کتاب کے اندر جو باب ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہوگی، اس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ تو وہ موضوع مکمل نہیں ہوا تھا، کوشش کریں گے کہ آج اس موضوع کو مکمل کر کے اس کے بعد اپنا نیا موضوع شروع کیا جائے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے اور اس حدیث کو امام حافظ البرقانی نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا خدشہ ہے، اور جب ان میں میری امت میں یعنی ایک دفعہ تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک بند نہیں ہوگی، اور قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک میری امت کا ایک بڑا حصہ مشرکین سے جا نہ ملے اور میری امت کے بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ تبارک و تعالی۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو کہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا خوشخبری دی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورۃ، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یعنی یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو حق پر رہیں گے قیامت تک، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے یا ایسا گروہ ہوگا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ لا یضر من خذلهم حتی یأتی امر اللہ تبارک و تعالی، اور ان کا ساتھ چھوڑ جانے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے۔ تو یہ کچھ علامات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر علامات کا تعلق قیامت کے قرب قیامت سے ہے۔ تو ان احادیث کے اندر بیان کردہ جو باتیں ہیں یا علامات، ان سے پتہ چلتا ہے کہ امت جو ہے، پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی حدیث میں ذکر کیا تھا، 3 دعائیں فرمائی تھیں، ان میں سے 2 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا اور 1 دعا کو نہیں، اور ان میں سے ایک یہ دعا تھی کہ قحط سالی سے اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک نہیں کرے گا، نہ کوئی ایسا باہر کا دشمن مسلط کرے گا جو ان سب کو تباہ کر دے، ایسا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کریں گے۔ تو یہ جو حدیث بیان کی ابھی آخر میں، اس میں بھی اسی بات کا ذکر فرمایا کہ امت میں مجھے گمراہ پیشواؤں کا خدشہ، یعنی ایسے رہنما، ایسے رہبر جو خود گمراہ ہوں گے، آگے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور امت میں جب ایک دفعہ اختلاف پیدا ہو جائے گا اور تلوار نکل آئے گی تو پھر قیامت تک بند نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے آخری دور کے اندر وہ تلوار نکلتی ہے، اور صحیح معنوں میں تو اس کے بعد جو دور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے درمیان، ام عائشہ کے درمیان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں یا جو جنگیں ہوتی ہیں، تو وہ جو تلوار اس وقت نکلتی ہے وہ پھر عالم اسلام میں، امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں آپس میں ہمیشہ یہ چیز موجود رہی، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حالت میں، ہر دور کے اندر یہ مسلمانوں میں آپس میں اختلافات رہیں، آپس میں لڑائی اور قتل و غارت رہی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے آپ کے ملکوں میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے پاکستان میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے یا آپ کے سعودی عرب، یمن، کیا ہے یہ؟ وہ بھی مسلم ملک ہے، یہ بھی مسلم ملک ہے کہ نہیں ہے؟ سوریہ میں دیکھ لیں، اور بہت سے عراق میں دیکھ لیں، بہت سے الجزائر میں، مصر میں، کس کس کا نام لیں؟ کس کس کا نام لیں؟ ہر دوسرے ملک میں جو اسلامی ملک ہے، اپنے آپ میں مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان سے تعلق ہے، اسلام سے تعلق ہے، اس میں آپس میں مسلمانوں میں۔ صومالیہ کب سے، ہم اب چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے کہ صومالیہ میں خانہ جنگی ہے، مشہور تھا ایک جنرل فرح عدید، آپ نے شاید سنا ہوگا، 1990 کی دہائی میں وہ لڑائی شروع ہوئی، آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ لبنان میں کب سے خانہ جنگی چل رہی، کب سے، ہم چھوٹے ہوتے تھے سنتے تھے، حالانکہ لبنان کا جو شہر بیروت تھا اس کو مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا، لیکن جب خانہ جنگی شروع ہوئی، بارود کا ڈھیر بن گیا وہ شہر، کھنڈر بن گیا، جس کو مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا، اتنا یعنی خوبصورت شہر تھا اور اتنا وہ آباد تھا اور اتنی رونق تھی، اب وہ کھنڈر بن گیا۔ آپس میں مسلمانوں میں لڑائی، آپس میں اختلافات، کہیں پہ کوئی مسئلہ، کہیں پہ کوئی مسئلہ۔ تو جب تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک بند نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ قیامت بھی اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک میری امت کا ایک بڑا حصہ مشرکین سے جا کے نہ مل جائے، یعنی مشرک ہو جائیں گے، مشرکوں سے مل جائیں گے بڑا حصہ، اور میری امت کے بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اعاذنا اللہ، اللہم الصعان، اللہ تعالیٰ ہمیں لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال، جھوٹے، 30 کذابون، 30 دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے، اور سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر ایک اپنی جگہ کہے گا میں نبی ہوں، جبکہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، فرمایا کہ میں جبکہ آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سارے جھوٹے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول کے دور، آخری دور کے اندر وہ جو مسیلمہ کذاب آیا تھا اور اس نے اسلام قبول کرنے کا شرط یہ پیش کی تھی کہ مجھے بھی کچھ عہدہ، منصب اور نبوت میں کچھ حصہ، یا اس طرح کی چیزیں ڈیمانڈیں کی تھی، جس کا آپ نے انکار کر دیا، اور پھر وہ اپنے علاقے میں جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ فتنہ اتنا پھیلا کہ پھر مسلمانوں کو ان کے خلاف لشکر کشی کرنی پڑی، جہاد کرنا پڑا، جس میں ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید بھی ہوئی، اور جن میں بہت زیادہ بہت زیادہ حفاظ کرام صحابہ تھے، جس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہوا کہ قرآن اگر اسی تعداد میں صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوتے رہے، اور خاص طور پہ حفاظ صحابہ کرام، تو قرآن کی حفاظت کے لیے پھر قرآن کو کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا اور ایک جگہ پہ جمع کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ وجہ یہی بنی تھی کہ جنگوں میں، جہاد میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے تھے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، اس وقت تک پراپر کہیں پر ایک ہی جگہ پر قرآن جمع نہیں تھا کتابی شکل، تو اس دور میں پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، وفات، انتقال کے بعد فوراً بعد 3-4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس میں جو ہے وہ اسود انسی ہے، طلحہ بن خویلد ہے، اسی طریقے سے مسلمہ کذاب ہے، حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا تھا جس نے بعد میں مسلمہ کذاب سے غالباً شادی کر لی تھی یا کسی اور سے، جھوٹے نبی سے۔ تو وہ
ایک ہی گھر میں نبوت کو انہوں نے جمع کر لیا. اللہ. اور آج بھی ایسے ایسے لوگ اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. یہ مرزا غلام قادیانی کون ہے؟ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ. لیکن فرمایا کہ اس سب کے باوجود ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور وہ گروہ اللہ کی طرف سے مدد بھی کی جائے گی. ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. تو یہ جو باب تھا، یہ جو موضوع تھا، یہ جو عنوان تھا، اس حدیث میں ایک ذکر ہوا کہ گمراہ پیشوا، جس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن انسانوں نے دین یا سلطنت میں اپنے آپ کو پیشوا بنا رکھا ہے، جن کے ہاتھوں میں انسانوں کی باغ ڈور ہے، اور وہ بدعات شرکیات کے ذریعے گمراہی پھیلاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو اتنا اچھا کر کے دکھاتے ہیں کہ لوگ انہیں حق سمجھنے لگتے ہیں. بہت سارے آج اہل باطل ہیں، بڑے بڑے جبے کبے دستار والے، اور اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ فہامہ اور پیر اور بزرگ کہلانے والے، جو سراسر گمراہی پر ہے، اور ایک بڑی قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی، بڑی امت کا حصہ ان کے پیچھے لگا. آپ کے سامنے ایسے گمراہ لوگ اور ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے تھی کہ قیامت کے نشانیوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ جاہل ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں. جہالت کے پلندے ہیں. وہ سنا ہوگا آپ نے، ایک حق خطیب کر کے ایک پیر بنا ہوا جو چھو 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 کر کے دم کرتا. کتنی دنیا اس کے پیچھے. ایک اور فراڈی آیا تھا عراق سے، محمد علی الکردی کر کے، کتنی دنیا اس کے پیچھے تھی پاکستان میں. ایسے ڈرامے شعبدہ بازوں کے پیچھے کتنی دنیا لگ جاتی ہے. اور کوئی عالم صحیح بیان کرنے والا ہو قرآن حدیث، تو اس کے درس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، جن علماء کی صحیح منہج کی وہ ہیں گفتگو ہے، ان کے فالوورز کتنے، یا ان کو سننے والے کتنے ہیں، یا ان کے ویورز کتنے ہیں. اور جو تماشے لگاتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، چٹکلے چھوڑتے ہیں، ان کے ویورز کتنے ہیں، ان کے سننے والے کتنے. یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں. اللہ، یعنی جو صحیح حق بیان کرنے والے، صحیح راسخ العلم علماء، ان کو سننے والے اور ان کے فالو کرنے والے کتنے لوگ ہیں. اور جو ڈرامے باز ہیں. اللہ اکبر. اور اس حدیث میں اس جماعت کو منصورہ، طائفہ منصورہ کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت و برہان کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی. اور اس مدد سے مراد لازم نہیں ہے شمشیر و سنا، اس لیے کہ اگرچہ بعض مارکوں میں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑے یا ان کی حکومت سلطنت ختم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دلائل، نصوص، موقف کی پختگی اور درست راستے کی بنا پر سچے ہوں گے، اور ان کے مخالفین باطل پر ہوں گے. تو جو مسائل اس موضوع سے جو استنباط ہوتے ہیں، ایک تو اس موضوع کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 51، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 اور سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کا ذکر ہوا، اس کی تفسیر معلوم ہوئی. پہلی جو آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 51، اس میں ذکر ہے کہ اہل کتاب نے بتوں اور شیطان کی پوجا کی. دوسری جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60، اس میں بیان ہوا کہ طاغوت کی بندگی کرنے والے مشرکین کا انجام فاسقوں سے بھی بدتر ہوگا. فاسق کہتے ہیں گناہ گاروں. تو مشرک کا انجام، جو طاغوت کی پیروی کرنے والے، ان کا انجام گناہ گاروں سے بھی بدتر ہوگا. اور تیسری جو آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 21، اس میں بیان ہے کہ لوگوں نے اصحاب کہف کے غار پر اور قبروں پر بھی مسجد بنانے سے گریز نہیں کیا. وہ جو اصحاب کہف تک معجزہ تھا، 300 سال نیند میں رہے، غار میں رہے، زندہ رہے، تو لوگوں نے ان کے غار پہ بھی جو ہے سجدہ گاہیں بنا لی، ان کی قبروں پہ بھی سجدہ گاہیں بنا لی. یعنی نیک لوگ جو تھے تو لوگوں نے پھر ان کی قبروں کو بھی پوجنا شروع کر دیا. جبت یعنی بت اور طاغوت یعنی شیطان پر ایمان لانے کا مفہوم اچھی طرح واضح ہوا کہ اس سے مراد قلبی عقیدہ مراد ہے. اور یہود کی بابت یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے کفر سے واقف کفار ان کے نزدیک اہل ایمان سے زیادہ صحیح راہ پر ہیں. یہود جو ہے وہ کفار کو اہل ایمان سے زیادہ صحیح راستے پر شمار کرتے. اور معلوم ہوا اس امت میں بھی وہی برائیاں پائی جائیں گی جو گزشتہ امتوں میں تھیں، جیسا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی بیان ہے جو پیچھے ذکر ہوئی ہے. اور اس امت کے بھی بہت سارے لوگ شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا ہوں گے. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ امت مسلمہ ہے بس یہ ساری توحید کے اوپر ہے. بہت سارے امت مسلمہ کے اندر بھی ایسی جماعتیں، گروہ اور لوگ ہیں جو شرک میں اور
جو ہے نا وہ بت پرستی میں مبتلا. اب جا کے جو قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں وہ بتوں کو ہی سجدہ کر رہے ہیں نا، ان کو انہوں نے اپنا خدا مان لیا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو ہے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے، وہ کھڑی کو پوچھتے ہیں، ہم پڑی کو پوچھتے ہیں. وہ بت کھڑا کرتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں، ہمارے لوگ جو یہ قبروں والے پڑے ہوئے ان کو پوچھتے ہیں. کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے مورتی اور دیوی دیوتا پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی انہی قبروں پہ جا کے سجدے، قبریں اور چادریں اور جناب مرغے اور بکرے اور وہ نذرانے اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھاتے ہیں. سب کچھ سیم وہی ہے. کسی نے بڑی اچھی نظم لکھی ہے اور مقابلہ توازن موازنہ کیا ہندو مذہب کا اور مسلمانوں کے موجودہ جو عقائد ہیں ان کا موازنہ کیا. کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. یعنی ایک ہندو میں اور ایک ہمارا جو مسلمان جو ظاہراً مسلمان ہے حقیقت میں مشرک ہے، اس میں ہندو اور ان کے عقائد، رسومات اور عبادات میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پتھر کی مورتی کو پوج رہے ہیں، یہ بھی مٹی اور پتھر کی بنے ہوئی قبر کو پوج رہے ہیں. وہ بھی ان سے مرادیں مانگتے ہیں، یہ بھی ان سے مرادیں مانگتے ہیں. وہ بھی ان پہ نظر نیاز کرتے ہیں، یہ بھی ان پہ نظر و نیاز کرتے ہیں. وہ بھی ان سے سوال کرتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں اور جھولیاں پھیلاتے ہیں، ان سے رزق، اولاد اور سب کچھ مانگتے ہیں، یہ بھی ان سے یہی کرتے ہیں. کیا فرق ہے؟ وہ تو چلو کھلے ڈلے کافر ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں جن کا کلمہ ہی شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. ایک یہاں مثال انہوں نے ذکر کی، مختار ثقفی جیسا شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، حالانکہ وہ توحید و رسالت کا ماننے والا تھا اور اللہ کے رسول کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور آپ وسلم کے دور میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، قرآن کریم سچی کتاب ہے، اور یہ بھی مانتا تھا کہ قرآن میں یہ ذکر اللہ کے رسول آخری نبی. اس کے باوجود اس قدر یعنی اس کی باتوں میں تضاد کے باوجود بھی لوگ اس کی تصدیق کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کے دور میں ظاہر ہوا اور بہت سے لوگوں نے اس کی پیروی بھی کی. یہ بھی ایک کذاب تھا، دجال تھا. اور یہ اس حدیث میں یہ بشارت بھی ہے کہ امت محمدیہ سے کلیتاً حق مٹ نہیں جائے گا، جیسا کہ سابقہ زمانوں میں پچھلی قوموں اور امتوں میں ہوا کہ حق بالکل ختم ہو گیا، بلکہ امت محمدیہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس امت میں ایک جماعت حق پر قیامت تک قائم رہے گی. اور اس میں ایک پیشین گوئی اہل حق کی علامت یہ بیان ہوئی ہے، اہل حق کی کمی قلت کے باوجود ان کا ساتھ چھوڑ جانے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور یہ پیش گوئی قیامت تک برقرار رہے گی. اور اس حدیث میں مندرجہ ذیل باتیں اہم بیان ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا پیچھے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کے مشرق اور مغرب سمیٹ اور سکیڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، باخلاف شمال اور جنوب کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر نہیں کیا. دوسرا آپ کا یہ فرمان بھی درست ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے، ایک سفید یعنی چاندی اور ایک سرخ یعنی سونا، گویا ساری دنیا کے خزانے دیے گئے. تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو خبر دی کہ امت کے بارے میں میری پہلی 2 دعائیں قبول ہو گئیں، اس کا بھی ذکر گزر چکا، اور تیسری دعا قبول نہیں ہوئی. یعنی اب تک امت ایسا نہیں ہوا کہ قحط سے ساری امت ہی تباہ ہو گئی ہو یا بیرونی دشمن کے حملے سے ساری امت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوا. یہ دونوں دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی، لیکن تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ یہی ہے کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا، آپس میں تلوار چلے گی اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اور اللہ کے رسول نے پیشی گوئی بھی فرمائی تھی کہ جب اس امت میں تلوار چلے گی تو قیامت تک نہیں رکے گی. وہ سلسلہ بھی ویسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی پیشی گوئی پوری ہوئی. اور یہ بھی بتلایا آپ اللہ کے رسول نے کہ میری امت کے لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں گمراہ پیشواؤں کا خدشہ بھی ظاہر کیا، اور یہ بھی خبر دیا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہ اس امت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے. اور آپ کا یہ خبر دینا کہ ایک منصورہ اللہ کی طرف سے مدد کی ہوئی منصورہ طائفہ جماعت قیامت تک موجود رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گویاں ساری کی ساری تمام باتیں حرف بحر پوری ہوئی، حالانکہ عقلی طور پہ ان تمام باتوں کا واقع ہونا بہت بڑا مشکل اور بہت بعید اس وقت نظر آتا تھا، لیکن آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے امت کے صرف گمراہ پیشوا طبقے سے ضلالت اور گمراہی کا خطرہ محسوس کیا، جو ہدایت یافتہ علماء اور پیشوا ان سے نہیں. اس امت میں بہت سلف کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی مجتہد بھی گزرے ہیں جنہیں اس امت کی رہنمائی کی، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم
اور ہمارے اسلاف میں ایک بڑی تعداد علماء، محدثین، ائمہ، صلحاء، پیشواؤں کی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا موضوع کہ اس امت میں بھی شرک ہوگا، اس کی یہ پیشین گوئی کی گئی تھی جس کا یہ بیان ہوا۔ آگے جو باب ہے ہمارا جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ جادو کا بیان، باب نمبر 23 کتاب التوحید کا باب نمبر 23 جادو کا بیان۔ اور یہاں جو صاحب کتاب نے اس باب کو قائم کیا ہے تو اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ جادو بھی شرک اکبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور توحید کا منافی ہے۔ جادو کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، چھوٹا موٹا شرک نہیں، شرک اور شرک اکبر ہے۔ کیسے وہ آگے اس کی تفصیل آئی۔ جادو کی حقیقت، جادو اصل میں کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی تاثیر میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، خبیث جنوں سے، شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔ تو جب تک کوئی جادوگر شیطان کا دوست نہ بن جائے، مقرب نہ بن جائے، محبوب نہ بن جائے، اس کا جادو کارگر نہیں ہو سکتا، اس کا جادو ایکٹیو نہیں ہو سکتا، اس کا جادو جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جب وہ شیطان کا مقرب بن جاتا ہے تو پھر شیطان اس کی اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ وہ جس پر جادو کرتا ہے اس کے جسم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی جادوگر بغیر شیطان کے تقرب کے جادوگر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جادو اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ کہہ دیں کہ میں دھاگے پروئی گئی گانٹھوں پر پھونک مارنے والی جادوگرنیوں سے، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیونکہ نفاثات، نفاستن کی جمع اور نفس سے مبالغے کا سیگا یعنی پھونک مارنا، نفاسہ جادوگرنی کو کہتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں بھی جادو کیا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول کو جو جادو کیا تھا وہ بھی شاید کسی عورت نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، معلوم ہے نا آپ کو، تو وہ بھی کسی عورت نے کیا تھا، یہود کی کسی عورت نے۔ کیونکہ وہ جادوگرنیاں جو ہیں وہ اپنا عمل کرتے ہوئے گانٹھیں لگاتی اور ان پر پھونک مارتی ہیں، مختلف کلمات اور الفاظ پڑھ کر جنات سے مدد اور خدمت کی طالب ہوتی ہیں تاکہ وہ جس پر جادو کیا جائے اس کے جسم پر اثر انداز ہو سکے۔ اور واضح رہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب یہ جادو ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ جادو ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت یہ صورتیں آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی، جو صورتیں سورت جو ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو یہ جادو کا توڑ ہے۔ اب جو شخص صبح و شام کے اذکار میں، نمازوں کے بعد کے اذکار میں ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کی قرات کرتا ہے، ان کا اہتمام کرتا ہے، وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں انہی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، سحر سے، خبیث جنوں سے، پھونکنے والیوں سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح و شام کے اذکار میں اور ہر نماز کے بعد ان صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا تھا، اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی، تو اس کے بعد پھر اس واقعے کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ پر اثر ہوا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں اثر ہوا تھا، بہرحال آپ پیغمبر ٹھیک ہے، عام انسان تو نہیں تھے، لیکن یہ ہوا تھا کہ آپ کچھ چیزیں بھولنے لگے تھے۔ ایک دو علامات ذکر ہوئی ہیں اس جادو کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو حاصل کر کے اس میں گٹھا لگا کے اس میں جادو کر کے کسی کنویں میں لٹکایا گیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجا تو انہوں نے اس کو نکالا اور پھر اس کو کھولا۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے اس کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ اس جادو کو خریدنے یعنی سیکھنے والے کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ جادوگر توحید کے بدلے میں جادو کو خریدتا ہے، توحید کو دے لیتا ہے اور جادو کو خرید لیتا ہے، گویا وہ توحید کو اپنے اس سودے جادو کی قیمت کے طور پر ادا کر ڈالتا ہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہی عقیدہ توحید ہے، سب سے قیمتی چیز عقیدہ توحید ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے، سب سے دنیا کی قیمتی چیز ہی عقیدہ توحید۔ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اسی لیے توحید سے محروم مشرک کی طرح جادوگر کے لیے بھی آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح مشرک کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اسی طرح جادوگر کے لیے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بابت فرمایا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت،
وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے. یہ یہودیوں کے حوالے سے فرمایا, جادو پر بھی اور شیاطین پر بھی ایمان رکھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الجبت السحر والطاغوت والشیطان, جبت کا معنی جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد, طاغوت وہ کاہن ہے جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا. یہ کاہن جادوگر کو یعنی کاہن بھی کہا جاتا تھا, ساحر, جادوگر, کاہن. یہ پہلے کے دور میں ہر قبیلوں کے اندر, ہر بستی کے اندر ہوا کرتے تھے. لوگوں کو خبریں بتاتے تھے, لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے تھے, لوگوں کو قسمت کے احوال بتلاتے تھے, کاہن. اور پرانے دور میں بادشاہوں کے جو ہے اس میں بھی ہوا کرتے تھے کاہن, کہانت کرنے والے. اور کاہنوں پر شیطان اترتے تھے. یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں شیطان ان کے دوست ہوتے ہیں, جنات ان کے دوست ہوتے ہیں. اور وہ جو آسمان سے خبریں آتی تھیں نا, اور پھر اللہ کے رسول کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا. پہلے جنات آسمان سے خبریں لے کر آتے تھے. اب وہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ جو شہاب ثاقب, کبھی کبھی شعلہ سا جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آتا ہے, ہم کہتے ہیں کوئی تارا ٹوٹا ہے. وہ یہ جنات ہوتے ہیں, یہ شیاطین ہوتے ہیں, آسمان سے خبریں لینے آتے ہیں. تو فرشتے ان کو جو ہے وہ ان کو بھگاتے ہیں, مارتے ہیں, جلاتے ہیں. تو یہ جب شیطان کوئی خبیث جن جب جل کے گرتا تو وہ ہم کہتے ہیں یہ تارا ٹوٹ کے گر رہا ہے. لیکن کوئی نہ کوئی ایک آدھ بات سن لیتے ہیں بیچ میں, فرشتوں کی کوئی نہ کوئی بات. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. وہ کوئی ایک آدھ بات سن لیتے ہیں, پھر آ کے اپنے انہی جادوگروں کو, یہی عاملوں کو, یہ جو پیر بنے ہوئے ان کو بتاتے ہیں, ان کے کان میں ڈالتے ہیں. پھر وہ 10 جھوٹ ملا کے آگے اپنے مریدین کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, پیر صاحب کتنے پہنچے ہوئے. کیونکہ ایک آدھ بات ان میں سچی ہوتی ہے. لیکن سچی ہو جو بھی ہو, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ جو عامل بنے ہوئے نا, پیر بنے ہوئے, یہ جادوگر ہیں. یہ کوئی پیر شیر نہیں ہے, یہ کوئی بزرگ نہیں ہے, کوئی ولی نہیں. سارے کے سارے شیطان کے دوست ہیں, جادوگر ہیں. واللہ جادوگر ہیں یہ سارے. یہ جو بنے ہوئے نا یہ پیر, تعویذات بانٹ رہے, لوگوں کو خبریں بتا رہے ہیں. کچھ یہ اپنے شیاطین سے مدد لیتے ہیں, کچھ ان کے جو ان کے کارندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, پہلے ان سے خبریں لے لیتے ہیں. جب آئے گا بندہ کوئی مشکل والا, اس کو بتا دیں گے ہاں بھائی تیری یہ مشکل ہے. عورتوں میں عورتیں چھوڑی ہوتی ہیں, مردوں میں مرد چھوڑے ہوتے ہیں. پہلے پیر صاحب کو خبر ہو جاتی ہے یہ بندہ آ رہا ہے نا, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. وہ آئے گا بندہ, کلام بھائی آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ پریشانی. ہاں کلام بھائی کہیں گے یہ پیر صاحب پہنچی ہوئی سرکار ہے. کوئی پہنچی ہوئی سرکار نہیں, سب جھوٹ, فراڈ, 2 نمبری, شعبدہ بازی, تماشا. نفسیات سے بھی لوگوں کی کھیلتے ہیں. کوئی جوان عورت آئے گی, وہ اپنی نند سے, ساس سے تنگ ہوگی, اس کو وہ اس مزاج کی بات کریں گے. کوئی بوڑھی عورت آئے گی, اس کو اس کی بہو کے بارے میں بہکائیں گے, بہو کو ساس کے بارے میں, ساس کو بہو کے بارے میں بہکائیں گے. ان کا کام ہی لوگوں کو توڑنا, جدائیاں ڈالنا, اختلافات پیدا کرنا, ان کا کام ہی یہی ہے. عورتیں تعویذ لے کر آ رہی ہوتی ہیں, بوڑھی عورتیں اپنی بہوؤں کے بارے میں تعویذ لے کر آ رہی ہوتی ہیں, بہویں اپنی ساسوں کے, نندوں کے بارے میں تعویذ لے کر آ رہی ہوتی ہیں. لوگوں کے گھروں سے تعویذ نکلتے ہیں. ایک خاتون لے کر آئی, میں ایک مسجد میں امام تھا وہاں پاکستان میں, خاتون لے کر آئی, میرے گھر میں تعویذ نکلا, پتہ نہیں کس چیز میں ڈالا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا. اب اس کے گھر کا کوئی فرد لے کر آیا ہوگا نا, جس نے رکھا. واللہ کتنا بڑا خسارہ ہے, کتنا بڑا خسارہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ طواغیت وہ کاہن ہے جن پر شیطان اترتا ہے, اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا. یہ پہلے کے دور میں بڑی عام تھی یہ چیزیں. آگے حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں پڑھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو.
ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سی 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں؟ تو اللہ کے رسول نے ایک ایک کر کے گنوائی، ان میں ایک جادو بھی ہے، اور جادو کا ذکر فرمایا کہ 7 چیزوں میں فرمایا کہ الشرک باللہ والسحر، دوسرے نمبر پہ جادو کا، سب سے پہلے نمبر پہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ شرک، اور اس کے فوراً بعد السحر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو بھی کتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کو شرک کے بعد فوراً بعد ذکر کیا۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ کل انشاءاللہ ہمارا حدیث کا ریاض الصالحین کا درس ہوگا۔ احباب کوشش کریں پہنچنے کی، آنے کی، حاضر ہونے کی، شامل ہونے کی۔ 7:30 بجے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور 8 بجے تک یہ ہمارا سلسلہ ہوگا اسی ترتیب کے ساتھ۔ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، صحت عطا فرمائے، تاکہ ہم کنٹینیو یہ درس اپنے سلسلے جاری رکھ سکیں۔ گلا ہی ٹھیک نہیں ہوگا، نزلہ زکام بخار ہوگا تو درس کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اس جمعے میرا اپنا ارادہ ہے انشاءاللہ درس کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، عافیت، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔